بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 53 کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب من لا یرحم لا یرحم، یعنی جو کوئی دوسروں پر رحم نہیں کیا کرتا تو پھر اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مستحق وہی انسان ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہو۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں یہاں اس عنوان کے تحت ہم نے متعدد احادیث پڑھی تھیں اس سے قبل، اور مفصل گفتگو اس بارے میں کی جا چکی ہے۔ اور اس کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے 54، اور جس کا عنوان ہے الرحمت 100 جزء، یعنی اللہ کی یہ جو رحمت ہے اللہ نے اسے 100 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے 100۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول جعل اللہ عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور پھر یہ کہ ان 100 حصوں میں سے اللہ نے 99 حصے خود اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ اس زمین میں اتارا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کی یہ جو رحمت ہے اللہ نے اسے 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور 100 میں سے 99 حصے اللہ نے خود اپنے پاس رکھے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اور اپنی مخلوقات کے لیے رحمت کے جو معاملات ہیں، تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے اور اس قدر وسیع ہے کہ اگر رحمت کو 100 حصوں میں، یا اگر کسی بھی چیز کو فرض کیجئے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو، اب 100 میں سے 99 حصے ایک جانب رکھ دیے جائیں اور صرف ایک حصہ دوسری جانب رکھ دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ 99 کے مقابلے میں ایک کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو بعینہ ہی یہی صورتحال بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو رحمت ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات، خیر خواہی کے جذبات، اس کو اللہ نے 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور اس کے بعد 99 حصے خود اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا، یعنی زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، بنی آدم ہیں،
اور اسی طرح یہ پرندے، یہ درندے وغیرہ وغیرہ اور یہ چوپائے، ان سب میں رحمت کے جو آثار نظر آیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے معاملات، کہ انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت و ہمدردی، ماں باپ کے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے رحمت و ہمدردی، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ بسا اوقات کے جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیا کرتے ہیں، محبت کیا کرتے ہیں، ان کا خیال رکھا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان اور جتنی بھی مخلوقات آباد ہیں، اور یہ کہ آئندہ بھی تا قیامت جتنی مخلوقات آنے والی ہیں، ان سبھی کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو رحمت ہے اور جو ہمدردی ہے، ان سب کی رحمتوں کو ملا کر یہ صرف ایک حصہ ہے اس رحمت کے مقابلے میں کہ جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو 100 میں سے یہ ایک حصہ ہے، جبکہ 99 حصے خود اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اپنی مخلوقات کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے، وہ رحمت کتنی عظیم ہوگی۔ آگے مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، یہ جو 100 میں سے فقط ایک حصہ ہے رحمت کا، جو کہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، نازل فرمایا ہے۔ تو اسی ایک حصے کا یہ اثر جو دنیا دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے، وہ یہ کہ مخلوقات میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو رحمت کے جذبات ہوا کرتے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے۔ اور یہاں تک کہ حتیٰ ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیة ان تصیبہ، کہ یہ جو گھوڑی ہے یہ جب اپنے چھوٹے بچے کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں یہ اس کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے، دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا کھر قدرے اٹھا لیا کرتی ہے، اپنا کھر۔ عربی میں یہاں حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا حافر۔ حافر چوپائے کے جو پاؤں ہوا کرتے ہیں اس کے اگلے حصے کو عربی میں حافر، اور جسے اردو میں ہم کھر کہا کرتے ہیں، کہ مثلا گھوڑی ہے، اس کا جو پاؤں ہے وہ پورا پاؤں جو ہے وہ تو پاؤں ہے، لیکن جو اس کا اگلا حصہ ہے کہ جہاں ناخن ہوا کرتا ہے، تو اسے عربی میں حافر، اردو میں کھر، کہ وہ ذرا زیادہ جھکا ہوا یوں نیچے کی جانب ہوا کرتا ہے، زیادہ یوں آگے کو نیچے کو نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس چیز کا اندیشہ زیادہ ہے کہ اگر کچھ لگے گا بچے کو تو جو حصہ آگے کو نکلا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، تو پہلے وہی لگے گا، تو اس لیے کھر یعنی حافر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو گھوڑی کے بارے میں سبھی لوگ جو گھوڑے پالا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جب اپنے بچے کے قریب ہوتی ہے تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ اس کا بچہ قدموں تلے کچلا نہ جائے، تو وہاں پہنچ کر وہ اپنا کھر ذرا اوپر اٹھا لیا کرتی ہے گھوڑی۔ اور یہ کہ بقول اہل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر گھوڑی کی مثال ہی کیوں بیان فرمائی ہے، تو اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ گھوڑے اس زمانے میں لوگ پالا کرتے تھے اور یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا کہ سواری کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے یا جنگی مقاصد کے لیے وہ لوگ بکثرت گھوڑے پالا کرتے تھے، اور تقریباً ہر گھر میں ہی گھوڑا
موجود ہوا کرتا تھا کہ سواری کی ضرورت ہے، جیسے آج کل گاڑی ہے مثلاً، تو گھوڑا چونکہ ان کی نظر کے سامنے رہتا تھا، یہ ایسا جانور تھا، اور یہ کہ دیکھی بھالی چیز ہے، اور اس کی جو کیفیات ہوا کرتی ہیں، جو اس کا مزاج ہوا کرتا ہے، تو اس سے وہ سبھی لوگ بخوبی واقف تھے، وہ جانتے اور پہچانتے تھے، بنسبت اس کے کہ اگر کسی وحشی جانور کی مثال بیان کی جاتی، اگرچہ یقیناً وحشی جانور کی بھی یہی کیفیت ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے معاملے میں، کہ وحشی جانور بھی محبت کرتے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ یقیناً، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں رحمت کے بیان کے بارے میں فرض کیجئے کہ کسی وحشی جانور کی مثال بیان کی جاتی، تو وحشی جانور تو انسانوں کی نظروں سے بہت دور ہوا کرتے ہیں، وہ تو جنگل میں ہیں بہت دور، نہ کسی نے کبھی دیکھا، نہ کسی کو کبھی خبر ہو سکی کہ ان کے کیا طور طریقے ہیں اور ان کا مزاج اور طبیعت کیسی ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا گھوڑا چونکہ ایسا جانور تھا کہ دیکھا بھالا تھا، اور اس کے مزاج سے سبھی لوگ واقف تھے، آگاہ تھے بخوبی، اور اپنی آنکھوں سے لوگ یہ منظر دیکھا کرتے تھے کہ گھوڑی اپنے چھوٹے بچے کے قریب پہنچ کر کس طرح اپنا کھر اٹھا لیا کرتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ گھوڑی ایسا جانور ہے کہ اس میں تیز رفتاری پائی جاتی ہے، یہ چستی اور پھرتی اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ، بڑی جلدی اور سرعت کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنا، دوڑنا، نقل و حرکت، اچھل کود، جبکہ یہ چیز نسبتاً دوسرے جانوروں میں کم پائی جاتی ہے، تو گھوڑی اپنی تمام تر تیز رفتاری کے باوجود اور اپنی تمام تر پھرتیوں کے باوجود کیفیت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے قریب پہنچ کر اپنا کھر اٹھا لیا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے گھوڑی کی مثال بیان کی گئی کہ خطرہ وہی ہوا کرتا ہے کہ جہاں تیز رفتاری ہوگی، کہ یہ اندیشہ ہوگا اور یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں ٹکرا نہ جائے، اور یہ کہ کہیں کوئی کچلا نہ جائے قدموں تلے۔ تو جہاں تیز رفتاری ہی نہیں ہوگی تو پھر وہاں یہ اندیشے بھی نہیں ہوں گے، اور گھوڑی چونکہ بہت تیز رفتار ہے اور پھرتیلا جانور ہے، لہذا وہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں کوئی کچلا نہ جائے اس کے نیچے، یا اس کا اپنا بچہ زخمی نہ ہو جائے، قدموں تلے روندا نہ جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑی وہاں اپنے بچے کے قریب جب پہنچتی ہے تو اپنا کھر قدرے اوپر اٹھا لیا کرتی ہے۔ کیوں اٹھاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ کچلا نہ جائے، اور یہ اندیشہ یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے رحمت، پیار، محبت اور بہت سی ہمدردی کے جذبات موجزن ہیں۔ تو اس کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی ہے؟ یقیناً اس کے دل میں، اس بے زبان جانور کے دل میں، اس گھوڑی کے دل میں اپنے بچے کے لیے یہ محبت اور یہ پیار اور یہ ہمدردی کے جذبات، یہ چیز خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ کسی کی طرف سے یہ چیز اس کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور جس کسی کی طرف سے ڈالی گئی ہے یہ چیز اس کے دل میں یقیناً وہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، جو کہ انتہائی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حتیٰ کہ رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے
خود اپنے پاس رکھے ہیں، اور فقط یہ ایک حصہ ہے کہ جس کا اثر اس دنیا میں، اس کائنات میں، تمام مخلوقات میں نظر آیا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور اس ارشاد مبارک سے اسی طرف متوجہ کرنا اور اسی جانب متنبہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اتنی بڑی رحمت ہے، تو لہذا ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ اور ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ جو رحمت پر مبنی ہو، تاکہ ہم بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے حقدار بن سکیں۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ جب انسان اس بات کو جانے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، تو اب اس میں امید دلانا بھی مقصود ہے کہ انسان خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کہ انسان تو آخر کمزور ہے۔ اب جتنے بھی اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں خدا نخواستہ، لیکن اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ بھی شیطانی مکر و فریب ہے، اور یہ بھی شیطانی چال کا ایک حصہ ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اور توبہ و استغفار کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوا کرتی ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ ارے تمہارے لیے توبہ کہاں، تم اتنے بڑے گنہگار اور تم اتنے بڑے سیاہکار اور تمہارے ایسے ایسے خطرناک قسم کے جرائم، تو تمہارے لیے توبہ کہاں۔ تو یہ شیطانی حیلہ ہے۔ تو اس شیطانی حیلے کو رفع دفع کرنے کے لیے انسان کو اس حدیث کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ یقیناً اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ کہ بے شک وہ اللہ تو انتہائی بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحمتوں والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس نشست کا ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید سلسلہ گفتگو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔